زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، وقار دینے والا وہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ہے توحید علی ابن ابی طالب۔ توحید کا مطلب ہے تیرا یقین ہو کس پر؟ اپنے پروردگار عالم پر۔ بارہا کہہ چکا، ذکری شیعہ نہ بنو، فکری شیعہ بنو۔ ذکری شیعہ بہت ہیں۔ ذکری شیعہ کیا کرتا ہے؟ زبان پر علی کا نام، لیکن کام علی والا نہیں ہوتا۔ شیعہ شیعہ سے ملتا ہے یا علی مدد، وہ بھی کہتا ہے مولا علی مدد، ملتے ہوئے یا علی مدد کہتا ہے، لیکن اپنے زندگی کے کاموں میں یا شیطان مدد کہتا ہے۔ یہاں یا علی مدد کہا، وہاں جا کر حرام کاری کی، یہاں یا علی مدد کہا، وہاں جا کر لوٹ لیا۔ یہ لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں، ایک مولوی صاحب کے گھر میں ڈاکہ لگا، گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ جناب چور نے سارے گھر کا سامان جمع کر کے ایک گٹھڑی بنا کے اب نکلنے ہی والا تھا، تو قبلہ صاحب پہنچ گئے۔ اتفاق سے مولانا بھی شیعہ، چور بھی شیعہ، دونوں علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ جملہ میں نے بڑا کہہ دیا، دونوں علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی متقی نہیں بنتا۔ سوال یہ ہے تیرا کردار علی جیسا ہے کہ نہیں؟ ایسے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت، آج تو ابو سفیان کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کرما تو اس نے بھی پڑھا تھا۔ شیعت کا معیار ہے کردار، زبان سے ذکر نہیں، وجود سے فکر ہو۔ علی کی فکر ہو تو علی والا۔ اب مولانا بھی شیعہ، جو چور تھا، ایران کا واقعہ ظاہر وہاں ہیں ہی سارے شیعہ ہیں، تو مولانا جیسے پہنچے، اس نے سارا مولانا کا سامان جمع کیا اور اس نے کہا یا علی کہہ کے اٹھایا۔ مولوی صاحب نے کہا بندے خدا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے۔ تو بعض شیعہ ہیں ایسے، چوری بھی کرتے ہیں تو یا علی، چرس کا سوٹا بھی لگائے تو یا علی، شراب کا جام بھی پیے تو یا علی۔ اسے تمیز ہی نہیں کہ علی آتا کہاں ہے۔ اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ کس کو رکھنا کہاں ہے۔ آج کل ہمارے بعض مولوی بھی ایسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی معیار نہیں ہے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کس کے لیے انٹرویو دینا ہے، کس کے لیے انٹرویو نہیں دینا، کس کی تعریف کرنی ہے، کس کی تعریف نہیں کرنی۔ اہل بیت اصولوں کے پکے تھے، کچھ بھی ہو جائے معیار اہل بیت کا ہوتا تھا۔ آج وہ معیار رہا نہیں۔ آج معیار کیا ہے؟ شہرت۔ آج معیار کیا ہے؟ مال۔ جہاں مال وہاں یہ بھی بھاگتا ہے، مولوی بھی بھاگتا ہے۔ جہاں شہرت وہاں یہ بھی بھاگتا ہے۔ اب یہ ٹاپک کل کی مجلس کا ہے، چھیڑوں گا نہیں اس کو۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو صرف زبان سے ذکر علی کرے لیکن علی کی فکر نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانہ ہے اور یہ زمانہ ہے فتنوں کا، پہچانا کر۔ فرمایا مومن کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی الصدق فی الکلام، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے، مجھے یاد نہیں، شاید میری مجالس میں بتا چکا۔ دوسری مومن کی نشانی یہ ہے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کسی کا مال لے کے واپس نہ دے، یہ خائن ہے۔ کسی کا راز رکھ لے اور راز کو کھول دے، یہ خائن ہے۔ پر یہ علی والا نہیں ہے۔ تو اب دین اگر سمجھنا ہے تو چند چیزوں کو بچانا ہوگا۔ یہ فطرت انسان ہے، فطرت کو بچانے کے لیے اللہ نے شریعت کو بنایا۔ اگر شریعت کے اور تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا تمہیں ایک الگ فطرت دینا چاہتی ہے، دنیا تجھے ایک فطرت کا اچار دینا چاہتی ہے، ایک ایسی فطرت جو مکس ہو، جس میں دین بھی ہو، جس میں دنیا بھی ہو، جس کا نام رکھا لبرلزم، جس کا نام رکھا سیکولرزم۔ ایک ایسی دنیا جس گھر میں جاؤ تو ٹی وی لگا ہوا ہے۔ اب ٹی وی پہ قرآن سننا ہے تو قرآن کا چینل، ٹی وی پہ شیطان دیکھنا ہے تو شیطان کا چینل،
ٹی وی پہ نعت سننی ہے تو نعت کا چینل، ٹی وی پہ گانا سننا ہے تو گانے کا چینل. اسے کہتے ہیں سیکولرزم، یعنی اس گھر میں مندر بھی ہو اور مسجد بھی ہو، ایک ایسا گھر جس کے اندر شیطان بھی ہو اور رحمان بھی ہو، ایک ایسی ٹی وی کا ڈبہ جس میں قرآن بھی ہے، گانا بھی ہے، حسین بھی ہے تو یزید بھی ہے. آج ایک ایسا معاشرہ تجھے دیا جا رہا ہے کہ رمضان آ جائے، جناب نے دوپٹہ پہن لیا اور ذکر علی کر رہی ہے، اور جب ہیپی نیو ایئر آ جائے تو وہی خاتون گانا گا رہی ہے. رنگ برنگا مزاج، کہ دین بھی اپنی جگہ پر، یہی سیکولرزم کا تصور ہے. کہے جوان محرم کا مہینہ آ جائے تو کالا لباس اور حسین حسین کرنا، لیکن جیسے محرم ختم ہو جائے اب تیری شادی ہے تو یزید یزید کرنا. صرف سال کے 2 مہینے مومن بن جانا اور سال کے 8 مہینے ویسے کرنا جیسے تجھے شیطان کہے. امام فرماتے نہیں، علی والا وہ ہے جس کی رگوں میں خون کی طرح علی کی ولایت دوڑے. ولایت علی ذکر کا نام نہیں، ولایت علی لقلقے زبان کا نام نہیں کہ تو زبان سے علی علی کرے لیکن تیرا عمل شیطان شیطان کرے. صرف محرم میں علی نظر آئے، صرف محرم میں حسین نظر آئے، لیکن تیری شادیوں میں حسین نظر نہ آئے، تیرے بزنس میں حسین نظر نہ آئے. اب کڑی بتاتا ہوں، اکثر خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر شیعہ بنے ہو اور اس مکتب میں آئے ہو تو اس مکتب میں اور دوسرے مکتبوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. آج یہ فرق بتانا چاہتا ہوں، ذہنوں کی الجھنوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا فرق ہے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو تازہ شیعہ بنے. یہ بات ذہن میں یاد رکھیے، کیونکہ شیطان آپ کو سب سے زیادہ گمراہ کرے گا. اور یہ یاد رکھیے، جس نے علی کی ولایت کو مان لیا، میں نے کل بھی کہا، اس کی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے. یہ مت سمجھو کہ جو علی والا نہیں ہے سمجھو وہ مہران میں بیٹھا ہے، اور جو علی والا ہے سمجھو وہ پراڈو میں بیٹھا ہے اور اوپر فراری میں بیٹھا ہے. اس کی سپیڈ سمجھو 300 کی رفتار ہوتی ہے. اب جس کی سپیڈ بہت تیز ہو وہ جلدی مقصد تک پہنچ جاتا ہے. اگر تم علی کے ٹریک پہ آئے ہو تو تم بہت جلدی جہنم میں بھی جا سکتے ہو، بہت جلدی جہنم میں جنت میں بھی جا سکتے ہو، کیونکہ تیری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے. اب یہ راستہ تجھے بہت جلدی جنت تک پہنچائے گا، لیکن اگر تیرا ٹریک بدل گیا تو جتنی سپیڈ سے جنت میں جاؤ گے اتنی سپیڈ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہو. لیکن خیال رکھنا کہیں تیرا ٹریک بدل نہ جائے. فرق کیا ہے شیعہ میں اور سنیوں میں؟ اہل سنت میں ایک نظریہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سنی شیعہ بنتا ہے اس کی ذہنیت تو وہی ہے، کیونکہ اتنے سال وہ اہل سنت رہا، عقیدہ وہی ہے. بس ایک چیز اس کی بدلی ہے کہ اس نے علی کی امامت کو مان لیا، اس نے 12 اماموں کو مان لیا. اب 12 اماموں کو تم نے مانا، یہ ہے اصول. اہل سنت کے اصول دین اور شیعہ کے اصول دین. شیعہ کے پاس 5 اصول دین، اہل سنت کے بعد 3 اصول دین. جب یہ شیعہ بنتا ہے تو 2 چیزیں اس کی بڑھتی ہیں، ایک عقیدہ امامت، دوسرا عقیدہ عدل. اہل سنت کے اصول دین میں عدل نہیں ہے، اور اسی عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خطائے اجتہادی کو مانتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں عدل الہی ہے تو ہم کہتے ہیں ظالم ظالم ہے، قاتل قاتل ہے، مقتول مقتول ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قاتل بھی جنت میں جائے اور مقتول بھی جنت میں جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمار کو مارنے والا بھی جنت میں جائے اور عمار بھی جنت میں جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کو گالیاں دینے والا بھی جنت میں جائے. قطعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا عادل ہے. اس نے کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے. اگر ایسا ہے جس نے اتنے گناہ کیے، علی کو گالیاں دی، عمار کو قتل کیا، حجر بن عدی کو قتل کیا، اگر یہ جنت میں چلا جائے گا تو خدا میں نے کون سے بڑے گناہ کیے؟ یہ تو ایک راستہ ہے نا، گناہ کا راستہ ہے کہ میں بھی گناہ کروں میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا اگر وہ جنت میں جائے گا. تو ہمارے 2 اصول دین تھے، ایک عادل، دوسرا امامت. اہل سنت کا یہاں کیا ہے؟ اہل سنت مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. کس کی؟ مردہ مجتہد کی. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، 4 امام ہیں اہل سنت کے. اہل حدیث کا نظریہ اور ہے، وہ تقلید نہیں کرتے، وہ اخبار کو مانتے ہیں.
4 مردہ مجتہدوں کی تقلید کرتے ہیں. مردہ سے مطلب ابھی زندہ نہیں ہے، 1000 سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہیں. کوئی اہل سنت یہ نہیں کہے گا کہ میں مفتی حنیف قریشی کی تقلید میں ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں طارق جمیل کی تقلید میں ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں طاہر القادری کی تقلید میں ہوں. کس کی تقلید کرتے ہیں؟ مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. مکتب تشیع میں مردہ کی تقلید حرام ہے، ہم زندہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ فرق اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جو نئے شیعہ ہوئے ہیں وہ مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے یہاں زندہ مجتہد کی تقلید ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم زندہ مجتہد کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو مر گیا اس کے میرے حالات کا پتہ نہیں ہے. جو مر گیا اسے بینکنگ سسٹم کا کیا پتہ، جو مر گیا اسے آج کے مسائل کا کیا پتہ. خمینی کتنا بھی بڑا مجتہد ہے لیکن اگر مر جائے اس کی تقلید حرام ہے. بہجت کتنا بھی بڑا متقی اور عارف ہے لیکن اگر مر جائے اس کی تقلید حرام ہے. تو پہلی منزل جب شیعت میں آتے یہ بات ذہن میں بٹھا دو، مردہ کی تقلید نہیں کرنی. کس کی تقلید کرنی ہے؟ زندہ کی تقلید کرنی ہے. سیکنڈ کوئسچن، تقلید ہے کیا؟ افسوس سے 60 to 70% مولائی جو ہیں وہ تقلید نہ کرتے ہیں نہ پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نیو کمنگ شیعہ ہے. شیعت تو یہاں کم تھی، کنورٹڈ شیعہ ہم میں سے زیادہ ہیں بنسبت جو جدی پشتی شیعہ ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن جو کنورٹڈ شیعہ، کیونکہ وہی سوچ تھی اہل سنت والے. اہل سنت میں تقلید کا تصور نہیں. اس نے کہا میں نے علی ولی اللہ پڑھ دیا میں شیعہ ہو گیا. اب مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا میں نماز کس کے طریقے کی پڑھ رہا ہوں. حج پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، حج کے مسائل میں پھنستا ہے تو سیدھا مولوی کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے مولانا صاحب حج کیسے کروں، وہ بتا دیتے ہیں، حج کر کے آ جاتا ہے. کئی ایسے ہمارے بیچارے شیعہ جو حج کر کے آئے لیکن طواف النساء نہیں کیا. اب طواف النساء کوئی نہ کرے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. مسئلے کا پتہ نہیں. کئی ایسے بیچارے مومنین جنہوں نے بچپن میں کوئی گناہ کیا جسے ہم گناہ اللواط کہتے ہیں، مرد مرد سے بدکاری کرے اور بڑا ہو کے اس نے اسی شخص کی بہن سے شادی کی جو شرعن اس پر حرام ہے، نکاح باطل ہے. بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، پتہ نہیں تھا، مولانا نے کہا بیوی تجھ پہ حرام ہے، ابھی اسی بیوی سے جدا ہو جاؤ. تو پتہ چلا اگر شریعت سے دور رہو گے تو فطرت تباہ ہو جائے گی. اگر شریعت سے دور رہو گے پوری زندگی حرام کرتے رہو گے. یہ جوان شیعہ تو ہو گیا لیکن اسے پتا نہیں میں نے شادی کی، مجھ پر غسل واجب ہوا، غسل کا طریقہ کیا ہے. وہی اہل سنت کے ذہن پہ رہا، شاور کے نیچے گیا اور پوری زندگی نہاتا رہا. نماز بھی باطل، زیارت حسین بھی باطل، مجلس میں آنا بھی اس کا باطل، ہر عبادت باطل کیونکہ اس کا غسل صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ شریعت سے دور تھا. جب شریعت سے دور ہوا تو فطرت تباہ و برباد.